وہ مکہ معظمہ میں رہنے والا نوجوان تھا، اس کا نام فضالہ تھا۔ فضالہ جوان مرد تھا، بہت طاقتور تھا، حسین و جمیل تھا، ہمت والا تھا۔ زمانے جاہلیت میں مکہ معظمہ کے لوگ جن گناہوں اور برائیوں کو گناہ اور برائی نہیں جانتے تھے، ان تمام طرح کے گناہوں اور برائیوں میں فضالہ بھی مبتلا تھا۔ اسے اپنی جوان مردی پر، اپنے بازو کی طاقت پر بڑا ناز تھا، اور اسی وجہ سے وہ چوریاں کرتا، جبرن لوگوں سے مال چھین لیتا، کمزوروں پر ظلم و زیادتی کرتا، شراب پیتا اور عورتوں کے پاس بدکاری کے لیے آتا جاتا تھا۔ جب مکہ معظمہ کی سرزمین پر ابو جہل نے اس بات کا اعلان کیا کہ جو کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا، ہم اسے انعام کے طور پر 100 سرخ اونٹ دیں گے۔ جب فضالہ نے یہ سنا، اس نے سوچا کہ یہ تو بیٹھے بٹھائے امیر بننے کا آسان طریقہ مل گیا، چلو کیوں نہ میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں۔ اس ارادے سے فضالہ اپنی آستین میں خنجر کو چھپائے چھپائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا رہا۔ ایک دن وہ عورت جس کے پاس فضالہ اکثر آتا جاتا تھا، اس کے ساتھ بدکاری کیا کرتا تھا۔ فضالہ اس کے پاس بیٹھا، اس سے گفتگو کرتا رہا، مذاق کرتا رہا، کافی دیر تک اس سے بات چیت کرتا رہا۔ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو فضالہ نے اس عورت سے کہا، تو میرا انتظار کر، میں تھوڑی دیر کے بعد بہت سارا انعام لے کر آتا ہوں، پھر تجھ سے ملاقات کروں گا۔ یہ کہہ کر فضالہ اس سے الوداع کہتا ہوا اس کے گھر سے رخصت ہوا، اور مکہ معظمہ کی گلیوں میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے تلاش کرنے لگا۔ تلاش کرتے کرتے جب وہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا رات کے اندھیرے میں کوئی شخص اکیلا طواف کعبہ کر رہا ہے۔ فضالہ نے قریب جا کر دیکھا تو حیران رہ گیا، یہ طواف کعبہ کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فضالہ نے جب دیکھا تو خوش ہو گیا، اور اس نے سوچا کہ میں نہ جانے انہیں کہاں کہاں تلاش کرتا پھر رہا ہوں، یہ تو یہاں موجود ہیں، چلو اب میں انہیں قتل کر دیتا ہوں۔ اب فضالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے اپنے کپڑے کے اندر خنجر کو چھپائے ہوئے طواف کعبہ کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے، فضالہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے طواف کعبہ شروع کر دیتا ہے۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ جیسے ہی موقع ملے گا میں فوراً ان پر حملہ کروں گا اور انہیں قتل کر کے رکھ دوں گا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے جا رہے ہیں، اور فضالہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے طواف کعبہ میں مصروف ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چکر لگا لیے تو آپ رک گئے، اور رکنے کے بعد آپ فضالہ کی طرف پلٹے، اور پلٹ کر آپ نے فرمایا، فضالہ جس کام کے لیے آئے ہو آخر وہ کام کرتے کیوں نہیں؟ اللہ اکبر۔ جب فضالہ نے یہ سنا اس پر مانو ہیبت طاری ہو گئی۔ اس نے کہا، میں کس کام کے لیے آیا ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے فضالہ کے دونوں بازوؤں کو پکڑا۔ میرے نبی نے بازو کو پکڑ کر ایسا جھنجھوڑا کہ اس کے کپڑے کے اندر موجود خنجر جو تھا وہ زمین پر گر گیا۔ جیسے ہی وہ زمین پر گرا، میرے نبی نے فرمایا، فضالہ تم میرے قتل کے ارادے سے آئے ہو، آخر قتل کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا گیا کہ فضالہ نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ سنا، فوراً وہ بھی میرے نبی کے قدموں میں گر پڑتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر اسے اٹھایا۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لیجئے، مجھے اپنا غلام بنا لیجئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کلمہ پڑھاتے ہیں، اور وہ فضالہ جو تھوڑی دیر پہلے پیغمبر اسلام کے دشمن تھے، اسلام کے دشمن تھے، اب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، عاشق اور صحابی بن جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آخر کیا وجہ تھی وہ فضالہ
جو ہاتھ میں خنجر لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، اچانک خود کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ رعب عطا کیا ہے، مجھے وہ دبدبہ عطا کیا ہے کہ جب دشمن مجھے دیکھتا ہے تو خود اس پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ جب حضرت فضالہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا، آپ کی آواز کو سنا، تو ان کے دل پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا رعب اور ایسا دبدبہ طاری ہوا کہ جس کی وجہ سے کفر کی تمام زنجیریں ٹوٹ گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا کی۔ اور وہ تھوڑی دیر پہلے جو اسلام کے اور پیغمبر اسلام کے دشمن تھے، اب کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صحابی بنا دیا، آسمان کا ستارہ بنا دیا۔ اب فرمایا گیا کہ حضرت فضالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر رات کی تاریکی میں اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ اب جب ان کا اس راستے سے گزر ہوا جس راستے پر وہ عورت رہتی تھی، وہ دروازے پر کھڑی حضرت فضالہ کا انتظار کر رہی تھی۔ حضرت فضالہ قریب سے خاموشی کے ساتھ گزر گئے، آپ نے اس کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس پر اس عورت نے آواز دے کر کہا، فضالہ کہاں جاتا ہے؟ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ تو تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے گا، میں تو دروازے پر کھڑی کب سے تیرے آنے کا انتظار کر رہی ہوں، اور اب تو میرے دروازے کے سامنے سے اجنبیوں کی طرح گزر رہا ہے، جیسے تو مجھے جانتا ہی نہیں، مجھے پہچانتا ہی نہیں۔ جناب فضالہ نے جب یہ سنا، آپ اپنی جگہ پر ٹھہر گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ عورت آپ کے قریب آ کر کہتی ہے، فضالہ کیا ہو گیا تجھے؟ ایسا لگتا ہے جیسے تو مجھے جانتا ہی نہیں، کیا میری کسی بات پر تو ناراض ہو گیا ہے؟ میری کوئی بات تجھے بری لگ گئی ہو تو مجھے معاف کر دے۔ جناب فضالہ خاموش تھے، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ عورت کہتی ہے کہ فضالہ تو نے ہی تو کہا تھا میں جا رہا ہوں، کچھ دیر کے بعد ڈھیر سارا مال لے کر آؤں گا، میں دروازے پر کھڑی کب سے تیرا انتظار کر رہی تھی اور اب آیا، اجنبیوں کی طرح آگے بڑھ گیا، جیسے مجھے جانتا پہچانتا ہی نہیں، آخر ہوا کیا ہے تجھے؟ اس پر جناب فضالہ کہتے ہیں، ہاں میں گیا تو تھا ڈھیر سارا مال لانے کے لیے، لیکن اب تو میں خود ہی لٹ گیا ہوں۔ عورت نے کہا، فضالہ ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ کیا ہوا تجھے؟ جناب فضالہ کہتے ہیں، میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، جب تک میں کفر کے دلدل میں ڈوبا ہوا تھا تیرے پاس آتا تھا، بدکاری کرتا تھا، شراب بھی پیتا تھا، گناہ اور برائی کے کام بھی کرتا تھا، لیکن اب جن کی غلامی کا پٹا میں نے اپنی گردن میں ڈال لیا ہے، ان کی شریعت نے ان ساری چیزوں کو ناجائز و حرام قرار دے دیا ہے۔ آج کے بعد میں تیرے پاس کبھی نہیں آؤں گا، میں تجھے جانتا پہچانتا بھی نہیں، آج سے پہلے جو کچھ بھی میں نے تیرے ساتھ کیا تو مجھے معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مجھے معاف فرمائے۔ اس کے بعد حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کو الوداع کہتے ہوئے اپنے گھر کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ وہ عورت روتی بلکتی رہی، آپ کو آواز پر آواز دیتی رہی، لیکن جناب فضالہ نے پھر زندگی میں کبھی بھی پلٹ کر اس عورت کی طرف نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، اور یہ ہے صحابہ اکرام کی زندگی۔ وہ نوجوان جو کل تک گناہوں اور برائیوں کے دلدل میں ڈوبا ہوا تھا، شراب پینا، زنا کرنا، کمزوروں پر ظلم و زیادتی کرنا، چوری کرنا، لوگوں کا مال چھین لینا، جو فقر کا کام سمجھتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھتے ہی اس کے دل میں اسلام ایسے اتر گیا، اس کی زندگی میں شریعت ایسے اتر گئی کہ اس نے تمام خواہشات کا گلا گھونٹ دیا۔ جسے اللہ اور اس کے رسول نے حلال قرار دیا اسے زندگی پر حلال جانا، اور جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کہہ دیا اسے زندگی پر حرام سمجھا۔ اگرچہ کل تک ان تمام برائیوں اور گناہوں میں وہ ملوث تھے، لیکن قبول اسلام کے بعد ان کے دل سے برائیاں ایسے نکل گئی، نفس ورغلاتا وہی لوگ پھر سے بلاتے، اس کے باوجود کبھی بھی اس برائی اور گناہ کے راستے پر وہ نہیں چلے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ پر غور کرنے کی کوشش کریں۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے اسلام قبول کرتے ہیں، ان کی زندگی میں کیسی تبدیلی آتی ہے، اور ہم اور آپ
پیدائشی مسلمان ہیں، اس کے باوجود بھی نہ نفس پر کنٹرول ہے، نہ زبان پر کنٹرول ہے، نہ آنکھ پر کنٹرول ہے، نہ جسم کے کسی اعضاء پر کنٹرول ہے۔ نفس جو کہتا ہے، طبیعت جو کہتی ہے، من جو کہتا ہے، ہم ہر وہ کام کرنے کو تیار ہیں، فلمیں ہوں، ڈرامے ہوں، شراب ہو، تاش کے پتے ہوں، رات رات بھر ڈراموں کھیل تماشوں میں ملوث رہنا ہو، ویڈیو گیمز ہو، لڑکیوں سے دوستی ہو، گناہوں برائیوں کے اڈوں پر جانا ہو۔ کیا ہم نہیں جانتے ان تمام چیزوں سے شریعت نے منع فرمایا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا ہے۔ صحابہ کرام کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی ان تمام برائیوں سے، ان تمام حرام کاموں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو الگ کر لیتے تھے، لیکن ہم اور آپ مسلم بائی برتھ ہونے کے باوجود بھی، مسلمان ماں کی کوکھ سے پیدا ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو حرام چیزوں سے، گناہوں سے، برائیوں سے نہیں بچا پاتے ہیں۔ صحابہ کی تعلیمات، صحابہ کی زندگی، صحابہ کی سیرت کو آپ دیکھیں اور اپنے آپ کو ہر اس کام سے بچائیں جس کام کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اور ہر وہ کام کریں جس کو شریعت نے حلال و جائز قرار دیا ہے۔ یاد رکھیں، اگر من کی مانیں گے تو من خوش ہوگا، مولا کی مانیں گے مولا خوش ہوگا، اور آخرت میں ہمیں جنت من کی مرضی کے مطابق چلنے پر نہیں ملے گی، بلکہ مولا کی مرضی کے مطابق چلنے پر اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہم سب کو حرام کو حرام جاننے، حلال کو حلال جاننے، اپنے آپ کو حرام سے بچانے اور حلال کے راستے پر چلانے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ ہمیں شیطان کے وسوسات سے، نفس کی شرارتوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی عزت اور کامیابی عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔